نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا مہینہ ہے۔ یہ شرف، یہ فضیلت اور یہ وقت جماعت مرسلین میں، گروہ انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کا مطلب، معراج کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ رات کے ایک قلیل حصے میں، رات کے ایک تھوڑے حصے میں حضور کے جسم مبارک کو بلندیوں پر لے گیا۔ کتنی بلندی؟ آسمانوں پر، سدرۃ المنتہا پر، کعبہ قوسین پر، ان بلندیوں پر حضور کے جسم کو لے لیا کہ ان بلندیوں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی انہیں بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ تیسرا وہاں کوئی ہے ہی نہیں کہ انہیں بیان کرے۔ ان بلندیوں کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حضور کا باطن وہ تو ہے ہی ترقیوں والا، بلندیوں والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو بھی اتنا بلند و بالا کر دیا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ آپ نے سنی، اس آیہ مبارکہ کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ معراج آپ کے جسم کو ہوئی۔ یہ معراج خواب میں نہیں ہوئی کہ آپ نے رات میں خواب دیکھا ہو کہ مسجد اقصی چلے گئے، آسمانوں میں چلے گئے، گھر میں سو رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں، یا گھر کے اندر تشریف فرما ہے اور آپ پر کشف ہو گیا، آپ کے لیے مسجد اقصی کو اور آسمانوں کو کھول دیا گیا۔ نہ یہ خواب کا واقعہ ہے، نہ یہ کشف کا واقعہ ہے، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے آپ کے جسم کو روح کے ساتھ ان بلندیوں پر لے گیا کہ جن کا تصور اور خیال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا سبحان الذی۔ سبحان کہتے ہیں پاک کو، وہ ذات جو پاک ہو، ستھرا ہو، منزہ ہو، مبرہ ہو۔ کس سے ستھرا ہو؟ کمزوریوں سے، نقص سے، خامیوں سے۔ اللہ کی ذات ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے منزہ و مبرہ ہے۔ فرمایا جو ذات ہر نقص سے مبرہ ہے، وہ اس سے بھی مبرہ ہے کہ اپنے حبیب کو رات کے ایک قلیل حصے میں معراج پر نہ لے جا سکے، آسمانوں پر نہ لے جا سکے، واپس نہ لا سکے۔ وہ اس کمزوری سے بھی پاک اور ستھرا ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر، وہ پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت ان کے دربار میں سینکڑوں میلوں سے لاتا ہے، تو جو سینکڑوں میلوں سے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے پلک جھپکنے میں، تو جو اس کا بھی خدا ہے، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے حبیب کو لمحوں میں معراج نہیں کرا سکتا؟ یہ لمحوں میں کرا دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں گھر واپس آیا، جو دروازہ میں نے کھولا تو بھی کنڈی ہل رہی تھی، جاتے ہوئے آپ کا امامہ درخت کی شاخوں سے لگ گیا تھا، ابھی تک وہ شاخیں
سکتا. یہ لفظ سبحان یہ معراج جسمانی کو بیان کرتا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں نکل آئے ہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، کہ جو جسمانی معراج کے منکر انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں معراج جسمانی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ آسمانوں میں بلاتا، اللہ تو ہر جگہ ہے. اللہ کہاں نہیں ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت؟ کیا اللہ مکے میں نہیں تھا؟ کہتے ہیں جو حضور کو اللہ آسمانوں میں اپنے پاس لے گیا تو اللہ تو ہر جگہ ہے. پھر کیوں حکم ہے کیا کہ مسجد میں نماز پڑھو؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، کہیں بھی نماز پڑھ لو جا. کیوں حکم ہے کہ حج کرتے مکے میں آؤ؟ کیوں اللہ پاکستان میں نہیں؟ کہ اللہ پاکستان میں نہیں؟ کیوں حکم دیا کہ آؤ مکے میں، آؤ حرم میں، آؤ صفا مروہ پہ، آؤ عرفات میں، آؤ مزدلفہ میں؟ تو کیا اللہ عرفات میں ہے؟ اللہ مزدلفے میں ہے؟ اللہ حرم مکہ میں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. تو پھر کیوں حکم دیا کہ وہاں آؤ حج کرنے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ایک ایریا میں حج کر دیا کرو؟ سی والے سی میں کرے، ایف والے ایف میں کرے، جی والے جی میں کرے، پاکستان والے پاکستان میں کرے، ہندوستان والے ہندوستان میں کرے. اللہ ہر جگہ ہے، مگر ہر جگہ اللہ کے جلوے اور تجلیاں مختلف طرح کی. کہیں اس کے کچھ جلوے ہیں، کہیں کچھ جلوے ہیں جو عرش کے جلوے ہیں، کعبہ قوسین کے جلوے ہیں، وہ اور ہیں. اس لیے اپنے حبیب کو اللہ نے معراج جسمانی عطا کی. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا. یہ لفظ اسرا یہ باب افعال کا ماضی ہے. سرا یسری اس کا مجرد ہے، اس کا معنی رات میں چلنا، رات میں چلنا، رات میں چلنا سرا کہلاتا ہے، اسرا کہلاتا ہے. سارا باللیل، رات میں چلنا یہ سرا کہلاتا ہے. اور جب اس کو با کے ذریعے متعدی کر دے تو اس کا معنی ہے پھر رات میں چلانے کی. ایک ہے چلنا، یہ لازم ہے، اور ایک ہے چلانا، با سے متعدی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے متعدی کیا. یہاں پہ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا کے بعد کیا لائے؟ با. بعبدہ، عبد پر کون داخل ہے؟ با حرف جر داخل ہے. اس با نے اسرا کو چلنے کے معنی سے نکال کر چلانے کے معنی میں کر دیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ معراج جسمانی پر اعتراض کرنے والوں، تم تو تب اعتراض کرتے جب حضور دعویٰ کرتے کہ میں خود چل کے گیا ہوں، مسجد اقصیٰ گیا ہوں، آسمانوں پر گیا ہوں. ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ یہ چل کے گئے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو لے گئے ہیں. اسرا بعبدہ، ہماری قدرت پر کیا اعتراض ہے؟ اسرا بعبدہ، لے گیا اللہ اپنے بندے کو. سبحان، اپنے بندے کو لے گیا. سرا کے معنی کیسے لے جانا؟ کہ جسم جگہ پہ رہے، روح چلی جائے. کیسے لے جانا؟ خواب میں لے جانا کہ خواب دکھا دیں. قرآن کریم میں یہ لفظ کئی جگہ مستعمل ہے، کئی جگہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. اور اس کا معنی رات میں لے جانا، جسم روح کے ساتھ لے جانا. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے. لوط علیہ السلام کی قوم بدکار اور بدچلن قوم تھی. انہوں نے آپ کے گھر پہ دھاگا کھول دیا اور لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ جو لڑکے آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ان سے اپنی خواہشیں ہم پوری کریں. لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا کرتے ہو. لوط علیہ السلام ان کو روکتے رہے. ان نوجوان حسین لڑکوں نے کہا کہ لوط ہم انسان نہیں ہیں،
ہم فرشتے ہم انسانی شکل میں آئے ہیں تاکہ ان کی گھناؤنی حرکتوں کا علم قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہو جائے۔ آج ہم انہیں زیر و زبر کرنے آئے ہیں تاکہ دنیا کے لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے ایک بے گناہ قوم کو زیر و زبر کر دیا ہے۔ آج ہم اس لیے آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں تاکہ ان کی گھناؤنی حرکتوں پر قیامت تک آنے والی نسلوں کو مطلع کر دیا جائے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے کسی پر، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک، کہا اے لوط ہم انسان نہیں، آپ گھبرائے نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو سینکڑوں کھڑے ہیں دروازے پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، یہ مطالبے کرنے والے یہ اس گھر کے اندر قدم ہی نہیں رکھ سکتے، یہ باہر ہی رہیں گے، اندر ان میں آنے کی جرات ہی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسل ربک، لوط ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، صورت میں آئے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ بعد آتے یا نہیں آتے۔ اب بھی اپنی شرارتوں میں یہ مبتلا ہے۔ لن یصلوا الیک، یہ نہیں پہنچ پائیں گے آپ کی طرف، یہ نہیں آ سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس رات کو لے جا تو اپنے گھر والوں کو، اپنے پیروکاروں کو۔ فَأَسْرِ کیا معنی اس کا؟ یہ وہی اسرا والا ہے۔ اسرا باب افعال سے ماضی ہے اور اسرے یہ امر آ گیا ہے باب افعال سے، وہی مادہ ہے، سین را یا یہ وہی مادہ ہے، وہاں ہے اسرا، یہاں ہے فاسری، اسرے وہی مادہ کہ تو رات میں لے جا اپنے اہل کو، ایمان والوں کو۔ کیا کہا فرشتوں کہ ان کو رات میں خواب دکھا دے صدوم سے نکلنے کا؟ صدوم بستیاں تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، کہ ان بستیوں سے نکلنے کا رات کو انہیں خواب دکھا دے کہ یہ خواب دیکھے کہ ہم اس بستی سے نکل گئے، یا انہیں روحانی طور پر یہاں سے نکال دو کہ جسم تو ان کا اپنے گھروں میں رہے اور ان کی روحیں آپ ساتھ لے جائیں۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ ادھر ہی رہیے؟ جب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جسموں کے ساتھ لے جاؤ، انہیں جسموں کے ساتھ یہاں سے نکالو، تو جب فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ کا معنی یہ ہے تو پھر سبحان الذی اسرا میں اسرا کا کیا معنی ہوگا؟ وہاں بھی یہی معنی ہوگا کہ سبحان اپنے بندے کو جسم کے ساتھ بلندیوں پر لے گیا۔ یہ نہیں کہ حضور کو خواب دکھایا گیا، کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے نبی اسرائیلیوں کو مصر سے رات کو لے کے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، ہم نے موسیٰ کو پیغام بھیجا کہ میرے بندوں کو رات میں نکال دو یہاں سے تاکہ دشمن انہیں روک نہ سکے، دشمن انہیں روک نہ سکے اور دشمن ان پر ٹوٹ نہ پڑے، رات کے اندھیرے میں انہیں نکالو۔ یہاں بھی ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اسرے کا لفظ یہاں بھی ہے، یہاں بھی سین را یا مادہ ہے۔ کیا معنی اس کا؟ کہ اسرائیلیوں کو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور اپنی امت کو خواب میں مصر سے نکال دو، کہ رات کو گھروں میں سو رہے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ مصر سے نکل گئے ہیں کہ رات پہنچ گئے ہیں، انہیں خواب میں نکلنا دکھا دو، یا انہیں بطور کشف کے دکھا دو کہ کشفی طور پر جو ہے ان کو قرآن نظر آ گیا ہے۔ نہ کشف ہے نہ خواب ہے، ان کو جسموں کے ساتھ یہاں سے نکالو کہ جسم اور روح دونوں یہاں سے نکلے۔ قرآن کریم کی
یہ آیہ مبارکہ کا ایک ایک کلمہ بتاتا ہے کہ یہ معراج جسمانی معراج ہے، یہ روحانی نہیں ہے کہ حضور نے خواب نہیں دیکھے۔ ان باتوں کی طرف نہ آنا، گمراہ کرنے والے ہزاروں اور لاکھوں پھر رہے ہیں۔ حضور کی عظمت کو کم کرنے والے، حضور کی شان کو کم کرنے والوں کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ حضور کی شان اللہ بیان کرتا ہے۔ آگے فرمایا اسرا بعبدہ، سبحان لے گیا اپنے بندے کو۔ یہ بندہ کون ہے؟ کس کو لے گیا؟ یہ بندہ میرے اور آپ کے نبی، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آمنہ بی بی کے در یتیم ہے، یہ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یہ پوری کائنات کا ذریعہ یہ وجود ہے۔ فرمایا اسرا بعبدہ، اللہ سبحان لے گیا اپنے بندے کو، اپنے عبد کو لے گیا۔ عبد کو حضور، عبد ہم سب ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، عباد ہیں۔ ہر چیز اللہ کا بندہ ہے، جو اس نے پیدا کیا وہ اس کا بندہ ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، ہر چیز اس کے بندے ہیں۔ کچھ وہ بندے ہیں جو فرما بردار ہیں، کچھ وہ ہیں جو نافرمان ہیں۔ پھر بندوں میں فرق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بندے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ فرما بردار اطاعت گزار کو عبد کہتے ہیں، بندہ اسے کہتے ہیں جو فرما بردار اطاعت گزار ہو، وہ عبد کہلاتا ہے۔ سارے انبیاء اللہ کے فرما بردار ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے کامل ترین اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ آپ کامل ترین بندے ہیں اللہ کے۔ فرمایا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ اسرا برسولہ، اسرا بحبیبہ، اسرا بنبیہ، کہ اللہ اپنے نبی کو لے گیا، اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا۔ فرمایا اللہ اپنے عبد کو لے گیا، جو فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، عاجزی کرنے والا ہے اپنے رب کے آگے، انہیں لے گیا۔ اللہ کو عاجزی اتنی پسند ہے۔ عبد فرما بردار، جو فرما بردار ہوتا ہے وہ سرکش نہیں ہوتا، وہی فرما بردار اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے عبد کو لے گیا۔ عرش کی بلندیوں پر جب پہنچے حضور تو اللہ نے فرمایا حبیب بما نشرفک، کیا لقب دے دوں آپ کو، کس خطاب سے نوازوں حبیب تجھے۔ حضور جس بلندی پر پہنچے وہاں کوئی نہیں پہنچ پایا۔ جبریل امین کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی کریم کا مقام میں بھی نہیں جانتا، حضور کا درجہ میرے علم سے بھی باہر ہے۔ جہاں جبریل امین کے پر چلتے ہیں وہاں محمد الرسول اللہ کے قدم پڑتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا، لو تناؤت انملت اللہ ترکتو۔ جب جبریل امین جو تمام نبیوں کے پاس وحی لاتا ہے، اللہ کا پیغام لاتا ہے، وہ حضور کا درجہ اور مقام نہیں سمجھ پاتا تو میں اور آپ سمجھ لیں گے۔ بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم نے کوئی حضور کے بارے میں باتیں نہیں بنانی ہیں۔ ہم کیا جانے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، کہ ہم تنقیدیں کریں، ہم ان کے مقامات پر اعتراضات کریں۔ ہم یہی کہیں گے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ ہی کا مقام ہے، وہ آپ ہی کا درجہ ہے، وہ آپ ہی کا مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب بما نشرفک، کون سا خطاب دے دوں آپ کو، کس خطاب سے نوازوں، کہاں کہا یہ عرش معلا، کس نے بیان کی یہ بات؟ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اور اپنے والد کے ذریعے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا بما نشرفک حبیب کیا خطاب دے دوں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ بہت لمبے چوڑے خطاب مجھے دے دیں۔ حضور نے فرمایا شرفنی بالعبودیہ، میرے مالک یہ کہہ دے کہ محمد میرا بندہ ہے۔ شرفنی بالعبودیہ، یہ نہیں کہا کہ مجھے رحمت للعالمین کا لقب دے دے، یہاں پہ مجھے تمام رسولوں کے سردار ہونے کا، اس کائنات کے سردار ہونے کا لقب دے۔ کہا شرفنی بالعبودیہ، معبود یہ کہہ دے کہ محمد میرا بندہ ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا اس بلندی پہ پہنچ گئے جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اب اور آپ معمولی اڑان اڑ لیں تو اپنے آپے سے باہر نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی اور ہی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اور ہی چیز ہیں اس دنیا میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے عبدیت کا، اپنا بندہ ہونے کا لقب دے دیں۔ اللہ نے جب واقعہ معراج کو بیان کیا تو وہی لقب آپ کو دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے لیا۔ عبد نہیں فرمایا، عبد ہی فرمایا۔ عبد کی اضافت اپنی ذات کی طرف کی، حضور کو اپنی طرف نسبت کی۔ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم عباد اللہ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہاں اللہ کہتا ہے کہ محمد میرا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔